کالے جادو کے حوالے سے ایک حقیقی واقعہ جو دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی لکھنے والی خاتون اپنی آپ بیتی لکھتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی سوکن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کیسے سزا دی۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوکن کی دینداری کی تعریفیں کرتے تھے۔ یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں ڈالتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو وہ مجھے کہتا اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک کولیگ سے اپنا دل ہلکا کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کرا دے، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کی مشہور جادوگرنی کے پاس گئے اور میں نے اس سے کہا میں نہیں چاہتی کہ میری سوکن حاملہ ہو اور چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ جب میرا دل اور سیاہ ہو گیا تو میں نے مزید کہا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے کبھی ماں بنے۔ اس پر جادوگرنی نے کہا مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پلان بنایا کہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے اور اسے ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے بلائے گی۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ چادر جادوگرنی کو دے دی۔ اس نے کہا وہ کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی کہ جنہیں میں اس جگہ پر چھڑکوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت پیار سے کہا ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، تم آج رات میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ سحر اس دروازے پر چھڑکا جہاں سے میری سوکن داخل ہونے والی تھی اور دوسرا سحر قہوے میں ملا دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے وہ قہوہ پیتے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین، دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی جو 3 ہفتے بلکہ 1 مہینے تک جاری رہی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر مجھے بتاتا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے اور بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولیاں ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا ایک کالا کتا اس کے رحم کو چھیڑ رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والے نے کہا تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے فوراً کالا علم کرنے والی کو بتایا، تو اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں سحر ملا دو۔ جو عورت میری سوکن کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی اس نے اس سحر پر بھی کیا تھا اور کہا کہ میرے پاس عصر سے پہلے آؤ، پھر میرے پاس اور فون لے کر آؤ، اس سے لمبی بات کرنا تاکہ عصر کا وقت آ جائے اور گانٹیں لگا دوں۔ ایسا ہی ہوا، اسی دوران اس تعبیر والی عورت کو گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکی۔ دوسری بار پھر میں نے کھانے میں جادو ملا دیا، جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروایا اور رحم نکال دیا۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت ثابت